جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت ہے، قرآن مجید کی نصوص سے ثابت ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ اس بندے پر جادو ہے کہ نہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک علم ہے اور اس سے ذائچہ بنایا جاتا ہے۔ ذائچہ بنانے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ جادو ہے کہ نہیں۔ تو ہمارے الحمدللہ اس فقیر کو بھی اس پر آتا ہے، اور ہمارے ہاں مولانا سلیم قادری صاحب ہیں، ان کو ہم خواجہ روحانی کہتے ہیں، تو وہ اس کے بڑے ماہر ہیں، ذائچہ فوراً بنا لیتے ہیں۔ پھر یہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ رابطہ کریں گے، 2-2.5 منٹ لگتے ہیں، وہ ذائچہ بنا کے میرے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رزلٹ آئے تو یہ ہوتا ہے، یہ رزلٹ آئے تو یہ ہوتا ہے، یہ رزلٹ آئے تو یہ ہوتا ہے۔ اگلے ہاف میں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو قادری صاحب میرے بارے میں ضرور بتائیں گے، ابھی بریک میں آن ایئر بتائیں گے کہ ہے کہ نہیں، وہ اچھا پتہ چل جاتا ہے۔ جی اچھا، اب یہ کہ یہ سارے معاملے کا اصل کیا ہے؟ اصل وہ ہے بدبخت شیطان، ابلیس۔ یہ اصل میں جادو میں اس کا عمل دخل ہے شیطان کا۔ یہ ساری جتنی کارگری شیطان کی مدد سے عطامی صاحب نے ذکر کیا، حسد، اور شاہ صاحب سے اس سے پہلے گفتگو کسی نشست میں ہو چکی ہے، ضمناً آئی تھی لیکن وہ بڑی پاورفل تھی۔ اچھا، یہ سارا کچھ کرتا کراتا یہی ہے۔ یہ خود کیا ہے؟ یہ خود جن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باپ کا نام تھا خبلیس، اور اس کی ماں کا نام تھا نبلیت۔ جو خبلیس تھا اس کی شکل تھی شیر جیسی، اور جو اس کی ماں تھی اس کی شکل تھی بھیڑیے جیسی، جن تھے۔ اچھا، ظاہر ان کی شکلیں جانوروں سے مماثلت رکھتی ہیں۔ بالکل، اس کی شکل، اس کے باپ کی شکل جو تھی وہ شیر جیسی تھی، ماں کی شکل بھیڑیے جیسی۔ خبلیس باپ تھا، نبلیت ماں تھی۔ پھر یہ پیدا ہوا تھا، یہ خود بڑا ذہین، اور ملائکہ کرام نے اس کو دیکھا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس کے بارے میں، تو انہیں اٹھا کے لے آؤ آسمانوں پر۔ اس کی تربیت ملائکہ کے ہاں ہوئی ہے ان کے ساتھ، لیکن یہ بناوٹ کے اعتبار سے یہ آگ کا پیدا ہوا۔ نص ہے قرآن پاک کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تو نے ہمارے آدم کو سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین انا خیر منہ، مجھے آگ سے بنایا گیا اور ان کو مٹی سے بنایا گیا، میں تو ان سے بہتر ہوں، تو میں تو نہیں سجدہ کرتا ان کو۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا ہماری جنت سے باہر، یعنی گیٹ آؤٹ فرام دا پیراڈائز، فإنک رجیم، مردود ہے تو، تجھ پر ہماری پھٹکار ہے۔ باہر سورہ سواد کا یہ مضمون ہے۔ تو جادو جو علم ہے یہ شیطان کا علم ہے، یہ جنات کا علم ہے؟ جادو جو ہے وہ اصل میں تو یہی ہے نا، اس کی اصل جب وہ چلا گیا نا وہاں، اور پھر ایک تو دور اس پہ گزرا ہے بڑی یعنی اس کی سعادت کا دور گزرا ہے، اس دور میں تو اس نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ جب اس کو پھٹکار پڑی ہے نا ہمارے ابا جان کی وجہ سے، حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم نہ کرنے کی وجہ سے، اور اکابر نے لکھا ہے کہ وہ بظاہر سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو تھا، اصل میں حقیقتاً سجدہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تھا۔ اب جادو کی بھی ایک حیثیت ہے، وہ پہچانا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کی مختلف جو شکلیں ہیں کہ یہ آسیب ہے یا مطلق جادو ہے، اس کی بھی پہچان ہو جاتی ہے، اور یہ بھی ذائچے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس معاملے میں جو یہ نتیجہ آ رہا ہے اس نتیجے میں کیا ہے۔ میں تو پوچھ لیا کرتا ہوں، میں نے 2 صورتیں بن رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کیے کرائے کا اثر وہ ہوگا تو اس سے تو ہم کاٹ دیں گے، دوسرا ہے آپ کی اللہ سے صلح ختم ہوئی پڑی ہے، تو وہ مجھے نہیں پتا، تو آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ نا کہ یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ کی آج کل اللہ سے صلح نہیں ہے، آپ اللہ سے صلح کریں، اپنا معاملہ وہ آپ ٹھیک کریں، باقی جو ہمارے ذمہ ہے وہ ہم کر لیں گے۔ نہیں جی، میں نے کہا بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا ذائچہ یہ بتا رہا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا صلح۔ کہتا جی آج کل امی جی بڑے ناراض ہیں، تو میں کہا کتنا عرصہ ہو ملے کو؟ بس 2-1 ماہ ہوئے۔ میں کہا نکل یہاں سے باہر چل، میں کہا اماں کو ناراض کر کے یہاں آ گیا علاج کروانے کے لیے، اماں کے پاؤں پکڑ جا کر اماں راضی ہوگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، چل بھی تو بھی چل تو بھی چل۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ نہ تو اس سے گھبرانا چاہیے کہ جادو ہو گیا پتہ نہیں کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی، اور کسی نے نظر ڈال دی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو چیز پر نظر آئے کہ اس سے نظر بد لگی ہے، اللہ مبارک علیہ مبارک فیہ، اللہ مبارک علیہ مبارک فیہ، میں تو بکری کے بچے دیکھ کر یہ دعا پڑھ دیتا ہوں، اور جب آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پڑھ دو۔ آج مجھے وہ آپ کا کیا نام اس لڑکے کا جی یہاں جو ہوتا ہے حمزہ، دعا پڑھی، یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا چاند اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کہیں آپ کو نظر بد نہ لگے۔